नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से दर्जनों रॉकेट्स फायर करने की इतलात सामने आ रही हैं और गोलान हाइट्स पर खासकर हमले किए गए हैं, जिसमें इसराइली ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली ऑफिसर्स हलाक हुए हैं और ये हमला बहुत डिफरेंट इसलिए है कि एक कार को निशाना बनाया गया है गोलान हाइट्स के ऊपर। ये अपनी नौयत का बहुत ही मुनफरिद हमला है कि किसी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं बल्कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी एक कार को निशाना बनाया गया जिसके अंदर इसराइली ऑफिसर्स मौजूद थे और उनकी हलाकत हो गई है। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हिज़्बुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ का इजहार है। इस तरह की सलाहियतें मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास हैं, जिनके पास जदीद तरीन ड्रोन्स हैं कि वो असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उनके पास दुनिया के सबसे जदीद तरीन त्यारे हैं जो इस तरह के प्रिसाइज अटैक्स कर सकते हैं, दूसरों के टेरिटरी के अंदर जाकर इस तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन तारीख में पहली बार हिज़्बुल्लाह ने ऐसी सलाहियतों का मुजाहरा किया है कि इसराइल की टेरिटरी के अंदर एक चलती कार को निशाना बनाकर उनके ऑफिसर्स को मार दिया, एक हाई वैल्यू टारगेट को। तो ये गैर मामूली है। गजा से बहुत बड़ी खबर है, शुजाया से जहां पर पिछले 10 दिनों से ऑपरेशन जारी था वहां से अभी खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि मुकम्मल तौर पर इसराइली फौजों का विड्रॉल हो गया है। हज़ारों फौजी यहां पर भेजे गए थे। इबरतनाक शिकस्त के साथ इसराइल अब यहां से शुजाया से निकलने पर मजबूर हुआ है। सैकड़ों ताबूत उसके यहां से निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह हुई हैं और अब वो यहां से निकलने पर मजबूर हुआ है। शुमाली गजा के बाकी इलाकों में और रफा में लड़ाई जारी है, वहां से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह की आज स्पीच हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब तो मिडिल ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये होती है कि हसन नसरुल्लाह क्या बात कर रहे हैं। इसराइली भी टीवी के आगे बैठ जाते हैं जब हसन नसरुल्लाह की स्पीच होती है। तो आज उन्होंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उनमें से एक चीज़ ये है कि तैयार है जंगजू इसराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, इसराइल में घुसने के लिए। उन्होंने कहा है कि जंगजू तैयार हैं और उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि ऑल आउट वॉर, मतलब ऑल आउट वॉर का इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि एक लिमिटेड स्केल की इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, यानी 500, 1000, 2000 जंगजू घुस जाएं। तो वो उसकी बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि इसराइल में इस चीज़ का शदीद खौफ पाया जा रहा है और वो अपने तय इसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर ये सिनेरियो पैदा होता है कि अगर जो हिज़्बुल्लाह के जंगजू हैं लिमिटेड तादाद के अंदर, सारी फौज नहीं, 500, 1000, 2000 घुस जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है। यानी इसराइल की डेटरेंस तो ऑलरेडी खो चुकी है, वो कई बार हिज़्बुल्लाह को धमकियां दे चुके हैं। हालांकि जो इसराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो एस्केलेशन डोमिनेंस के ऊपर मुबनी है। एस्केलेशन डोमिनेंस ये शायद ही किसी रियासत की हो, बहरहाल इसराइल इसके ऊपर है, एस्केलेशन डोमिनेंस के अगर किसी ने घुसा दिखाया है तो तुम उसको घुसा मारो। ये एस्केलेशन डोमिनेंस है कि अगर किसी ने बात की है तो तुम बम गिरा दो। अगर किसी ने तुम्हारे पर बम गिराने की बात की है तो तुम बम गिरा के उसको दिखाओ। ये एस्केलेशन डोमिनेंस है, ये उसकी डेटरेंस है, एक मतलब बदमाशी पूरी कायम रखनी है। कब्जा है ना, तो मैं आपको बता चुका हूं इसराइल को कभी भी एक नॉर्मल रियासत के तौर पर आप नहीं समझ सकते। वो एक कब्जा है, तो कब्जे को कायम रखने के जो टैक्टिक्स होते हैं, जो कब्जे को कायम रखने की डॉक्ट्राइन होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, रियासत चलाने की बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो ये उनकी डॉक्ट्राइन है। तो अब ये तो बहुत बड़ा धचका होगा अगर मतलब वो धमकियां इसराइल दे रहा है कि हम हमला करेंगे और घुस उधर से वो जाते हैं तो फिर क्या होगा। हसन नसरुल्लाह ने ईरान के सदर के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं। जो ईरान के सदर ने उनको लेटर लिखा है कि हम फौजें भेजने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लेबनान में बराह रास्त जंग के लिए इसराइल के साथ तैयार हैं। तो उसके ऊपर में उन्होंने बात की है और ये सारी अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं हिज़्बुल्लाह कि अभी जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का अगर कम से कम भी कोई हमला होता है तो उसमें भी 50-60 मिसाइल और रॉकेट शामिल होते हैं। ये उनका सबसे कम तर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाता है कि जनाब इसमें तो सिर्फ 50 और 60 फायर किए गए। हालांकि ये हिस्टोरिक चीज़ थी जब शुरू में ये मामला ये आगाज़ इसका होता है कि 30-30, 40-40, 50-50 मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। तो अब तो वो एक मामूली सी चीज़ बन चुकी है। ये मिसाइल आगे जाकर टकरा रहे हैं और कामयाबी से टकरा रहे हैं जिसमें जानी नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान के साथ साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिविलियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड हो चुका है। सेटलर्स की हलाकतें भी अब ऑन रिकॉर्ड आना शुरू हो चुकी हैं। पहले हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा
آن ریکارڈ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ فوجی تو مر ہی رہے ہیں، ساتھ ان کے سویلینز کا نقصان، جانی نقصان بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ذرا گولان ہائٹس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے more than 30 missiles were launched from south of Lebanon towards Israeli sites in the occupied Golan۔ صرف گولان ہائٹس کے اندر 30 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں۔ Fires broke out in several locations in Golan as a result of shells fired from Lebanon۔ گولان ہائٹس کی کئی ایک لوکیشنز کے اوپر، کئی ایک ایریاز کے اوپر آگ لگ گئی ہے، جو یہ تازہ ترین حملہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے گولان ہائٹس پر جو ایک آرٹلری کی پوزیشن ہے اس کو خاص کر نشانہ بنایا ہے۔ Our fighters targeted occupation artillery position in Zaura in the occupied Golan with dozens of Katyusha rockets۔ پھر fires broke out in the location of Israeli artillery position in Zaura، کہ وہ جو آرٹلری کی مطلب ایک بڑی امپورٹنٹ جہاں سے وہ آرٹلری فائر کر رہے تھے اس پوزیشن کو اٹیک کیا، وہاں پر آگ لگی ہے، یعنی کامیابی سے حملہ ہوا، ان کا نقصان ہوا۔ اس ایریا میں آرٹلری کی پوزیشن، یعنی ماڈرن آپ اس کو توپ کہہ سکتے ہیں آرٹلری کو، تو وہاں پر باقاعدہ آگ لگی ہے، وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ اچھا، جو اس حملے میں سب سے بڑی خبر ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ 2 آفیسرز مارے گئے ہیں۔ یہ حزب اللہ کی ایک الٹیمیٹ اور ایک سرپرائزنگ اور ایک ان کے ہوش اڑا دینے والی جو کیپیبلٹی ہے اس کا مظاہرہ ہے۔ 75 سال میں یہ جو طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے یہ اس کیپیبلٹی کا مظاہرہ ہے، اور یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ جن بنیادوں کے اوپر اسرائیل کا قبضہ قائم رہا اب وہ بنیادیں ختم ہو چکی ہیں، اب بالکل ایک نئی حقیقت یہاں پر سامنے آ چکی ہے۔ اسی لیے اس جنگ کا رزلٹ بھی مختلف ہوگا، اس جنگ کا اختتام بھی مختلف ہوگا، اور ماضی کی تمام جنگوں میں فلسطین کی آزادی نہیں ہو سکی، لیکن اب چونکہ جو ریالٹی ہے وہ بدل چکی ہے، جو اٹیکس کی نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے، تو اس کا رزلٹ بھی مختلف آئے گا۔ حزب اللہ struck the car with 2 senior officers of the Israeli 210th Golan Division۔ کنفرم کیا جا رہا ہے جی، ایک کار کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے اور اس میں 2 سینئر آفیسرز اسرائیل کے وہ مارے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ ایک اسرائیل کی ڈاکٹرائن تھی کہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں کوئی اٹیک نہ کر سکے، اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن اقدام ہر ممکن اقدام اٹھایا کہ مڈل ایسٹ کی کسی پاور کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر اٹیک ہو سکے۔ ایک تو ویسٹرن سارا ان کے ساتھ کھڑا تھا، جو ایسٹ کی پاور تھی یعنی چائنا اور رشیا، ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کو یہ طاقت دے سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران کب سے رشیا کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہمیں جو جدید ہتھیار دے دیے جائیں، کب سے، کئی سالوں سے، دہائی سے زیادہ کا یہ معاملہ ہے، لیکن رشیا نے نہیں دیے۔ وہ تو اب یوکرین کی جنگ میں معاملہ چونکہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو اب وہ دینے جا رہا ہے۔ سیم چائنا کی صورتحال ہے، کیونکہ دیکھیں اگر رشیا اور چائنا دیتے تو ان کے اوپر سینکشنز لگ جانا تھی ویسٹ کے اندر، تو ان کو بھی الاؤ نہیں تھا، اور رشیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے اچھے تعلقات، چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، تو اس بات کو ہر سطح کے اوپر پوری دنیا میں یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی ان کو جو ہے نا ایسی کوئی پاور نہ دے دے کہ وہ اسرائیل کے اندر سٹرائک کر سکیں۔ اور پھر ہمارا جو یونیورسٹیز کا حال ہے اور جو ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کنٹریبیوشن ہے، مطلب 57 اسلامی ملکوں کی کنٹریبیوشن صرف 1% ہے، ٹوٹل 57 اسلامی ملکوں کی ریسرچ کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% ہے۔ تو ایک باقاعدہ اگر کبھی آپ گہرائی میں ناظرین جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا پیچھے ایک پورا پروگرام تھا۔ یہ جو اسرائیلی پروجیکٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں کیا کیا بدلاؤ لائے گئے، 57 اسلامی ملکوں میں کیا کیا سوچے پروان چڑھائی گئیں، ان کو کن نیریٹیوز کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، ان کو کن ڈائریکشنز میں ڈال دیا گیا کہ وہ اس طرف آئیں ہی نہ۔ تو ہمارے اپنے سائنسدان تھے نہیں، یونیورسٹیز کی حالت تھے نہیں کہ وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے، تو یہ مطلب ایک پوری سازش کے تحت، ایک پوری پلاننگ کے تحت آپ کو کچھ بھی اچیو نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کا صرف اور صرف ایک مقصد کہ اسرائیل کے اندر کچھ گڑبڑ کوئی نہ کرے، کسی کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو۔ اب جب ان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے جس کا یہ اتنا بڑا مظاہرہ، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 75 سال کی ایک تاریخ ہے کہ دنیا کو کیسے روکا گیا۔ آپ کے اندر یہ جو ابھی اسپائر نیٹ ورک پکڑا ہے یمن نے، اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ ان کے لوگ ہر سیکٹر میں گھسے ہوتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ان کا، اکنامک اور ایجوکیشن سیکٹر ون آف دا ٹاپ ان کی پرائورٹی رہی ہے کہ ان 2 شعبوں کو تو ہم نے لازمی کنٹرول کرنا ہے۔
تو ایجوکیشن سیکٹر کو وہ کیوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ تو پوری تاریخ. تو آج جب حزب اللہ یہ قابل ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے اندر اسٹرائک کر کے ان کے 2 آفیسرز کو مار رہی ہے, تو دس از دا بگننگ کہ سم تھنگ بگر از کمنگ. یہ ایک سمجھ لے کہ کامیاب تجربہ ہے. اتنی بڑی صلاحیت کا 75 سالہ ریالٹی کے بدل دینے کا یہ کامیاب ترین تجربہ ہے. تو آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. اس واقعے کے اوپر بڑی لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے, اور اسرائیل میں بہت تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر حزب اللہ اس پاور کو اچیو کر چکی ہے تو پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ کیسے اس کا حل نکالیں گے؟ غزہ کا حل آپ کے پاس ہے نہیں, وہاں سے آپ کیسے نکلیں گے؟ وہ اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ غزہ میں قبضہ آپ کر نہیں سکتے, سرنڈر بھی نہیں کر سکتے, تو کیا کریں گے؟ ادھر سے حزب اللہ کا یہ جو جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے, اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو اس طرح سے اسرائیل جو ہے نا پوری طرح سے گھر گیا ہے. اچھا, اب ذرا ان کے ایک فارمر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک بیان دیکھیے. What Nasrullah says is true and the necessary conditions for the residents of the north to return to their home is the end of the war in Gaza. وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نصراللہ کی باتیں بالکل صحیح ہیں, ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا, ہمیں غزہ میں جنگ روکنی ہوگی, یہ وہ کم لاس ہے. اگر بھائی اس میں ان کی فتح تو نہیں ہے, سرنڈر ہی ہے نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے آگے آنے والا ہے وہ اس سے بھی بھیانک ہے, تو ہمیں یہ کم نقصان اٹھا لینا چاہیے. وہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے کہ یہ نقصان ہمارے لیے کم ہے, جو آگے آنے والا ہے وہ اس سے بھی بھیانک ہے, اس لیے یہ بہتر. یعنی شکست تو وہ اپنی تسلیم کر چکے ہیں, اب انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ وہ بڑی شکست ہے یا چھوٹی شکست کی طرف جانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ٹائم آنے والا ہے وہ بڑی شکست ہے, اس لیے چھوٹی شکست کو قبول کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریگارڈنگ ریسٹورینٹس آنرز آن دا لیبنیز بارڈر آور بزنسز آر کولیپسنگ اینڈ دیر از نتھنگ ٹو پے سیلریز ود. ہمارے جو بزنسز ہیں تباہ, اور ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ سیلریز پے کر سکیں, یعنی کہ مکمل طور پر ان کا دیوالیہ نکل گیا. تو یہ جناب حزب اللہ کی صورتحال ہے. اب آپ کے سامنے غزہ کی تازہ ترین صورتحال. غزہ میں 9 مہینوں سے ایک شدید ترین لڑائی, جس میں جو ہے نا اسرائیل نے ہر حربہ آزمایا ہے فلسطینیوں کو وہاں سے وائپ آؤٹ کرنے کا, فلسطین کاز کو ہمیشہ سے ختم کرنے کا, غزہ پر قبضہ کرنے کا, حماس کو ہرانے کا, لیکن اس کے تمام منصوبے ناکام رہے اور ریزسٹنس پوری طرح سے کھڑی ہے. اور جس ایکسس میں اسرائیلی فوج گھستی ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو وہاں پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ابھی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شجاعہ میں جہاں پر 10-12 دنوں سے بہت ہیویسٹ بیٹل جاری تھی اور اسرائیل کی تازہ دم ہزاروں فوجی دستے وہاں پر داخل ہوئے, بہت ٹینکس اور گاڑیاں اور سارا کچھ پورا زور لگایا, لیکن اب وہاں سے ایک بار پھر ان کا وڈرال ہو گیا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ زیتون میں داخل ہوئے تھے, پھر وڈرال کرنا پڑا, اسی طرح باقی علاقوں میں. اب یہ شجاعہ میں گھسے, لیکن شجاعہ برگیڈ نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے اور آج ان کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا ہے. پہلے ذرا ثبوت دیکھیے. The occupation forces completely withdraw from the Shujaya neighborhood in Gaza after a series of specific strikes carried out by resistors. کہ ہم نے جو سیریز آف سٹرائکس کی ہیں, جو ایک سیریز آف حملے ان کے اوپر کیے, جو سیریز آف نقصان ان کو پہنچایا, اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب مزید یہ یہاں پر کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. تو سوال ناظرین صرف یہ ہے کہ کس فتح کے ساتھ یہاں سے نکلیں, کس اچیومنٹ کے ساتھ نکلے ہیں. یہ جتنے دن یہاں پر رہے ہیں انہوں نے صرف نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کیا, ان کے گراؤنڈ فورسز نے بمباری اتنی شدید کی جاتی رہی, اگر کوئی سویلین انفراسٹرکچر بچا ہوا تھا تو اس کو تباہ کیا گیا, لیکن جو ہے نا ملٹری کے محاذ کے اوپر یہ ناکام رہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ نتن-یاہو کے لیے پرلونگ کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فوج کو ایک کمبیٹ پوزیشن کے اندر رکھے, یعنی اس کی فوج لڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اگر اس کی فوج غزہ سے نکل کر گھر آ جائے گی تو اس سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, تو اس کی فوج لڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے. تو اب جب اس کی فوج لڑ رہی ہوگی تو بے شک اس کو شکست ہو رہی ہے, لیکن وہ میڈیا کے اوپر آ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم تو فاتح ہیں, ہم تو 1 سٹیپ اوے ہیں وکٹری سے, وہ یہ تو کلیم کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے. اگر فوج لڑ ہی نہیں رہی ہوگی اور گھر بیٹھی ہوگی تو پوچھا جائے گا نا کہ بھئی آپ کی اچیومنٹ کیا ہے. جو میں آپ کو, اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جب ان کی ساری فوج غزہ سے نکل گئی تھی تو میں آپ کو کہتا تھا کہ اس سٹیٹس کو نتن-یاہو زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر سکتا, یا تو پھر اس کو مکمل جنگ روکنی پڑے گی یا دوبارہ سے کسی محاذ پر انٹر ہونا پڑے گا, یا لیبنان میں جانا پڑے گا یا غزہ میں جانا پڑے گا یا کہیں اور جانا پڑے گا, لیکن فوج کو لڑانا پڑے گا کہیں نہ کہیں.
اگر وہ اسی مطلب حالت میں رہتا ہے کہ فوج کمبیٹ پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ اچیومنٹ کیا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ اس نے تو یہ کرنا ہے, لیکن سوال ہمارے سرکردہ لیڈرز کا ہے, سوال انسانیت کا ہے, سوال دنیا کا ہے کہ اتنی کھلی چھوٹ یار حد ہے, حد ہے. مطلب ریزسٹنس ایک ایک علاقے سے اس کو 4 بار شکست دے کر نکال رہی ہے اور دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور وہ دنیا اس کو روک ہی نہیں رہی. مطلب اس کو اتنی کھلی چھوٹ کہ ٹھیک ہے اگر وہ شکست کھا گیا ہے تو وہ دوسرے علاقے میں گھس جائے گا. مطلب کوئی پریشر نہیں ہے نتنیاہو کے اوپر, کوئی پریشر نہیں ہے ہمارے سرکردہ لیڈرز کا. تیل جو دے رہے ہیں, جو ایمونیشن اس کو دے رہے ہیں, اور باقی دنیا کا کہ ٹھیک ہے وہ ہار بھی رہا ہے تو مظلوموں کے اوپر ظلم کری جا رہا ہے. تو یہ ایک افسوسناک چیز ہے. باقی جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ واضح ہے کہ تمام ریڈ لائنز تو انہوں نے کراس کر دی ہیں. بھائی جب آپ ہار کر ہی نہیں ظلم کو روک رہے تو آپ نے ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں. تو اب یہ آر پار کی لڑائی ہے, آر پار کی لڑائی ہے. اب ریزسٹنس جو کر سکے گی وہ کرے گی, ریزسٹنس کے اتحادی جو کر سکیں گے کریں گے. تو یہ چیز ہے, کیونکہ نہ دنیا درمیان میں آ رہی ہے, نہ دنیا اسرائیل کو مجبور کر رہی ہے, روک پا رہی ہے. تو پھر یہ اب میدان جنگ کے فیصلے ہیں, اس میں جو ہوگا, جو طاقتور ہوگا وہ پھر دیکھی جائے گی, وہی پھر ساری زمین کا مالک ہوگا. تو یہ چیز ہے. اب ذرا جن علاقوں میں یہ گھسے ہوئے ہیں, ابھی تل الہوا میں, اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ پورے شمالی غزہ سے انہوں نے ایویکویشن آرڈرز دیے ہیں. رفح میں بہت بڑی بیٹل جاری ہے. تو وہاں سے کچھ خبریں جو آئی ہیں, جو ان کے تابوت وہاں سے نکلے ہیں, وہ ذرا خبریں دیکھیے. یہ جناب خبر ہے تل الہوا سے, جو ناردرن غزہ کا علاقہ ہے. 3 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے ایک ہی گلی کے اندر, شہواز ڈیوائسز کے ساتھ اور الیاسین شیل کے ساتھ. 3 مرکبہ ٹینکس کو ایک ہی گلی کے اندر تباہ کیا گیا ہے. تو دیکھیں جب بھی وہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے تازہ دم دستے آتے ہیں, ان کے مزید ٹینکس آتے ہیں, فوجی گاڑیاں آتی ہیں, ساری آتی ہیں. وہ جبر کا پورا استعمال کرتے ہیں. لیکن شجاع کے ٹائم بھی یہی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے. اور تل الہوا میں بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اب یہ 72 گھنٹے ہو گئے کہ یہاں سے بھی ان کو کچھ اچیومنٹ نہیں ہوگی, مزید تابوت ان کے یہاں سے نکلیں گے. تو دیکھیں جب اتنے تابوت نکل رہے ہیں تو اسرائیل کے اندر بھی تو ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کہیں نہ کہیں تو جا کر یہ مکمل ان کا سرنڈر یا مکمل تباہی یا مکمل شکست تو ہونے جا رہی ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ حماس نہیں ہار رہی ہے, نہ فلسطینی اس سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کہیں تو بات جا کر طے ہونی ہے نا, فیصلہ کن جنگ ہے نا. تو اس فیصلے میں مطلب جب حماس نہیں ہار رہی, فلسطینی نہیں جا رہے, تو شکست کس کو اٹھانی پڑے گی؟ اسرائیل ہی کو الٹیمیٹلی اٹھانی پڑے گی نا, جس کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے, جس کی فوج بھاگ رہی ہے, جس کی فوج مر رہی ہے, جس کے لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو الٹیمیٹ شکست تو اس کو اٹھانی پڑے گی. پھر اسرائیلی میڈیا, 2 soldiers from the Iskandari brigade were seriously injured today in battles in Gaza Strip. پھر we targeted D9 bulldozers with pre-prepared آصف ڈیوائس. تل الہوا میں آصف ڈیوائس کے ساتھ انہوں نے پہلے سے ایک امبوش تیار کیا جس میں انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا, D9 ملٹری بلڈوزر کو تباہ کیا. پھر our fighters detonated an anti-personnel device on a foot engineering force in the Brazil neighborhood east of the Rafah and its members were killed and wounded. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا سب سے ایک اسپیشل جو یونٹ ہے, انجینئرنگ یونٹ, اس کا وہ جو مطلب وہ ایک زمینی دستے کی صورت میں جا رہا تھا, اس کو جناب بومب کے ساتھ مارا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں. پھر بھی بومب گیدرنگ آف انیمی سولجرز اینڈ وہیکلز پینیٹریٹنگ تل الہوا, وہ جو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فوجی, ان کے پر بمباری اور ان کو مارا جا رہا ہے. پھر ناظرین ایک گھر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, یہ بھی تل الہوا کا واقعہ ہے, TBG شیل کے ساتھ کلنگ اینڈ واؤنڈنگ اٹس ممبرز, جو اس کے اندر فوجی موجود تھے ان کو مار ڈالا. پھر القسام بریگیڈ براڈ کاسٹ پکچرز آف اسرائیلی سولجرز بینگ سنائپڈ ان دا انڈسٹریل ایریا ان تل الہوا. ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہے جس میں اسرائیلی فوجی کو فلسطینی سنائپر مار رہا ہے. اور ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے, اسرائیلی سنائپر نے اپنے ہی فوجی کو مارا ہے, یہ ایک واقعہ بھی ہوا ہے. اچھا, پھر القسام بریگیڈ بتا رہی ہے کہ ایک جگہ پر انہوں نے اٹیک کیا اور اس کے جو ممبر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر ان کو ایک دوسرے بم کے ساتھ اٹیک کر کے مارا. ڈیورنگ دا withdrawal of some members of the force and withdrawal of the soldiers after they were killed or wounded, we targeted them again with a thunderbolt. وہ جو فوجیں withdraw کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو وہاں پر مارا. پھر we targeted with anti-personnel lightning bomb
ज़ायनिस्ट फूड फोर्स, एक ज़मीनी फ़ौज को तल हवा में जो है वो तबाह किया गया। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं जो गज़ा से हुए हैं। अब आखिर में जल्दी जल्दी जो हसन नसरुल्लाह की स्पीच है वो आपके सामने रखते हैं। हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं हिजबुल्लाह विल नॉट बैक आउट फ्रॉम इट्स सपोर्ट इन टू गाज़ा, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑल प्रेशर एंड चैलेंजेस विल नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम कंटिन्यूइंग व्हाट वी स्टार्टेड, कोई भी प्रेशर, कोई भी चैलेंज, कोई भी मुश्किलात हमें नहीं रोकेंगी जो हमने शुरू किया है। Let the friend and enemy know that what the resistance began on October 8 cannot be reversed, जो 8 अक्टूबर को हमने शुरू किया वो रिवर्स नहीं हो सकता है। फिर the enemy army is unable to evacuate the north because of its fear of infiltration by resistance groups, especially with the loss of its spy equipment। वो कह रहे हैं कि इस वक्त शदीद तरीन खौफ में इसराइली फ़ौज मुब्तला है और उनको मसला ये आ रहा है कि उनको खौफ है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी इसराइल के अंदर, यानी ये गुलान हाइट से भी ये रेजिस्टेंस हो सकती है, लेबनान वाली साइड से डेफिनेटली। तो उनको अब ये मसला है। फिर उनको मसला ये भी है कि चूंकि स्पाई इक्विपमेंट सारे तबाह हो गए हैं तो सर्विलेंस नहीं है, मतलब उनकी बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस थी, अब उनको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा जंगजू अंदर आ गए, तो ये उनको बहुत खौफ है। तो हसन नसरुल्लाह ने इशारा भी दे दिया कि ये हो भी सकता है, ये होने भी जा रहा है। मतलब लिमिटेड टाइप के ऊपर 500, 1000, 2000 बहुत होते हैं, अगर 500 भी घुस जाते हैं तो बहुत होंगे वो, तो इस तरह का तो वो कर सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि हाँ ये इसराइल में इस चीज़ का खौफ पाया जा रहा है, तो कोई चीज़ है तो खौफ पाया जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल है तो खौफ है ना उनको। वी से टू द ऑक्यूपेशन द रेजिस्टेंस इन लेबनान इज रेडी, विलिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड द एविडेंस इज इट्स रिएक्शन टू द असैसिनेट। हम दुश्मन को बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल रेडी हैं सामना करने के लिए। फिर उन्होंने जो ईरानी सदर हैं उनको उनका शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने पूरी कमिटमेंट दिखाई है कि हम लेबनान जंग में साथ हैं। आई वंस अगेन थैंक द ईरानियन प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर हिज टेलीग्राम एंड पॉलिटिकल पोजीशन इन इट व्हिच कंफर्म्ड द फर्मनेस ऑफ ईरान फाउंडेशन इन सपोर्टिंग द रेजिस्टेंस, कि ईरान की मुकम्मल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट, उसके ऊपर हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर whoever threaten us with an invasion south of the Litani, let him look at what is happening in Rafah with the narrow area where he failed to achieve। ये जो इसराइल में धमकियां लगा रहा है कि हम आ जाएंगे, तो उसको पहले रफा में देखे कि उसका हशर क्या हो चुका है। छोटा सा एरिया रफा, वहां पर उसका हशर क्या हो गया है, तो ये भूल जाए कि जब ये लेबनान में दाखिल होगा तो इसका हशर हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो तमाम फ्रंट्स हैं इराक के, यमन के और सीरिया के, ये पूरी तरह से साथ हैं फ़लस्तीन के, जैसे मतलब लेबनान खड़ा है ये सारे भी खड़े हैं और किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने कहा द रेजिस्टेंस लीडर सेड दैट डिस्पाइट द मार्टायर्स, डिस्ट्रॉयड होम्स एंड कंटिन्यूअस थ्रेट्स ऑफ वॉर ऑन लेबनान, हिजबुल्लाह विल नॉट अबंडन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फाइटर्स शहीद हो रहे हैं, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन हम ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन को अबंडन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अरब और इस्लामिक वर्ल्ड को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वेरी सैड, जो उनकी पोजीशन है, जो बेहसी और बेबसी है, उसको उन्होंने कहा कि वेरी सैड, वेयर आर द फंड्स ऑफ मुस्लिम्स बीइंग स्पेंट टुडे व्हाइल 2 मिलियन मुस्लिम्स इन गाजा आर डाइंग ऑफ हंगर। हमारे फंड्स कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे अरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ हैं वो, कि जब हमारे 2 मिलियन लोग गजा में भूख से शहीद हो रहे हैं। फॉर होम द टैंक्स, प्लेन्स एंड इनॉर्मस रिसोर्सेज बीइंग अमेज्ड, ठीक है। फॉर वीक्स एड हैज नॉट एंटर्ड गाजा एंड इट सफर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ फैमिन एंड एपिडेमिक्स स्प्रेडिंग, इज इट परमिसिबल फॉर द रियलिटी टू कंटिन्यू लाइक इन गाजा, के एड अंदर दाखिल नहीं हो रही, एपिडेमिक्स वहां पर फैलने का खतरा है, तो क्या ये मतलब ठीक है कि गाजा में यही सूरत हाल रहे, लोग जो है वो भूख से शहीद होते रहें? क्या आप सब के लिए, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड और अरबों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपके लिए ये ठीक है, ये रियलिटी सही है, मतलब ये ऐसे ही गजा में होना चाहिए? ज़रा सोचो, मतलब उन्होंने कहा कि इस वक्त गजा की ये हालत और तुम इसके ऊपर मतलब मुतमईन हो, कंफर्टेबल हो कि ठीक है, तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये ऐसे ही चलता रहे तो तुम्हें मसला नहीं है। तो ये इस वक्त के बड़े अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।